بعد حاضرین محفل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جانشین سید ابرار کی باتیں کرے, مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے, جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا, عاشقوں کے قافلے سالار کی باتیں کرے. نام عبداللہ, کنیت ابو بکر اور لقب صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نوع انسان میں سے ان چند برگزیدہ اور خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر سید الاولین والآخرین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و خدمت سے قلب فیض اور دین حق سکھانے کا موقع نصیب ہوا, بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیبیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. امیر المومنین ہے آپ, امام المسلمین ہے آپ, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے آپ. حاضرین محفل, اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی عشق رسول کا موقع نظر آتی ہے. ہجرت مدینہ کے اس یادگار سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رحمت للعالمین کی فریضہ سر انجام دیا, یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب دعوت کا, شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب دعوت کا, وہی وارث بنا سرکار کے نمرہ منبر کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی سب سے روشن مثال غار حرا کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و سکون کے خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو ایک سانپ سے ڈسواتے رہے پر اپنے محبوب کے آرام میں قدر نہ ہوئی. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پسندیدہ اعمال و عبادات پر پیش کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آنکھیں میری چہرہ آپ کا, مال میرا حکم آپ کا, بیٹی میری حرم آپ کا. اور خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا. سفر ہجرت میں غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہے. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اپنی ایک دوسری خواہش کو مکمل کیا. اور تیسری خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں آنا. حاضرین محفل, وفا, ایثار, جانثاری اور عشق کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو وہ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق محبت خدا سے عشق و محبت ایک طرفہ نہ تھی, بلکہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے خاص لگا رکھتے تھے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ باشمی علیکم فقلت کذبتا وقال ابو بکر صدقتا, یعنی اللہ نے مجھے تمہیں فرمایا جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق. آخر میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاشق رسول بنائے. ہمارا خلیہ و حیات اعمال و افعال باوا چلا رہے ہوں کہ ہاں ہم اسی آخری نبی کی امتی ہے جن سے صحابہ نے ایسا سچا عشق دکھایا جس کی آج مثال نہیں. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا ہے. جزاک اللہ جزاک. دشمن نے دیکھ کر حیران ہو, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن نے دیکھ کر حیران ہو گئے, رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر, آج مجھے جس عنوان موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر, یہ تو وہ موضوع ہے جس
بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے اخلاق کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا اخلاق پر ہو جائے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے احساف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ حاضرین و محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ کرنا ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل الجھے الجھے ہوئے تھے، خزانے نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی سستیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے احتر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے درباری عالیشان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی سبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید سیدہ کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی زراعت سعید بن ابی وقاص کو صوت ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا ہی بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت ایک سنور جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، احد کے پہاڑ پر دندانی مبارک شہید کرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن رابعہ جسے منافق کا بھی جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جن کی شہر کی قسمیں اٹھائے، وہ حاضر ولد حبیب، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، ہاں صدر اعلیٰ پکار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ معزز سامعین، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جسے علی شیر خدا بن گئے۔ جناب صدر اپنی تقریر کو انشار کے ساتھ سمیٹ، کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔